یہ سرکار کا قائم کردہ مدرسہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اکرام جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی ان سب کو پتہ ہوتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اس وقت میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو صحابہ وہاں حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سبق پڑھتے جو تازہ وحی نازل ہوئی ہوتی۔ رسول اللہ آگاہ فرما دیتے آج رب کا یہ حکم نازل ہوا، یہ حکم نازل ہوا، تو وہ سلسلہ مدرسے کا چلتا رہا۔ پھر ہجرت کر کے جب مدینہ شریف کی طرف تشریف لا رہے تھے تو شہر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک بستی میں ٹھہر گئے۔ ایک قبیلہ وہاں آباد تھا، ظاہر ہے ایک ہی قبیلے کی وہ بستی تھی تو کوئی زیادہ بڑی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کا نام تھا قبا۔ وہاں کوئی رسول اللہ تقریباً 3 ہفتے کے قریب ٹھہر گئے۔ تو وہاں بھی جتنے دن ٹھہرے اپنی رہائش گاہ نہیں بنائی، اپنا محل، اپنی کوٹھی اجرا نہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، وہاں بھی مسجد بنا دی، مسجد قبا۔ پھر وہاں سے مدینہ شہر میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں آتے ہی گزرتے ہی ایک خالی سا پلاٹ نظر آیا، تو جب جا کے تشریف فرما ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تو سب سے پہلا جو آرڈر جاری فرمایا کہ وہ راستے میں آتے ہوئے میں نے ایک خالی پلاٹ دیکھا ہے، خالی جگہ، بتاؤ وہ کس کی ملکیت ہے، میں اس جگہ کو خرید کے وہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو عرض کی گئی حضور وہ 2 انصاری نوجوان ہیں، یتیم ہیں، ان کی ملکیت۔ سرکار نے ان کو بلوایا اور ان کو ارشاد فرمایا سامنونی، یہ اپنی اس جگہ کا نا ریٹ طے کرو، مجھے اس کی قیمت بتاؤ، میں خرید کے اس کو مسجد اللہ کا گھر بنانا ہے۔ ان نوجوانوں نے عرض کی حضور ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے، آپ مسجد بنا دیجئے، اللہ پاک ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر چونکہ وہ یتیم تھے تو فرمایا وہ تو ثواب تمہیں مل گیا، رب نے تمہارا اجر ثابت ہو گیا اس کی بارگاہ میں، اس کے باوجود چونکہ تم یتیم ہو تو یار غار صدیق اکبر کو حکم دیا اس پلاٹ کی قیمت تم ادا کر دو یا مسجد بنانی ہے۔ مسجد بنائی، خود رسول اللہ نے تعمیر میں حصہ لیا، مسجد قباء میں لی اور مسجد جو مدینہ منورہ میں بنائی جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹکڑا جنت ہی کا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو وہاں حاضری دیتے ہیں، وہ 2 منٹ ہی موقع مل جائے ریاض الجنہ میں، چند منٹ مل جائیں، 2 رکعتیں نفل پڑھ لیں، نہیں تو اندر داخل ہو گیا، یقین مانے وہ جنت میں داخل ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے روضۃ من ریاض الجنہ، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جنت میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ اس کو نکال کے جہنم میں نہیں پھینکتا، یہ قرآن پاک میں، تو خوش قسمتی۔ تو جب مسجد تیار ہو گئی تو رسول اللہ نے ساتھ ہی مسجد کی عمارت کے باہر یعنی صحن میں فرمایا مسجد تو تیار ہو گئی ہے، مدرسہ بھی اس کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ تو مسجد کے باہر ہی تھوڑی سی جگہ اس کو ذرا ہموار کر لیا گیا، تو تھوڑا سا بن گیا، اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ڈال لی، نیچے کھجور کے تنے کا ستون۔ اس مدرسے کا نام صفہ، مسجد کا نام ریاض الجنہ، مدرسے کا نام صفہ۔ تو وہاں رسول اللہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے،
کیا کمال وہ مدرسہ تھا بھائی. آج بھی وہ جگہ تھڑا بنایا ہوا ہے نشانی. وہ چبوترا جو ہے صوفہ کا، اس مدرسے کی کیا شان تھی. یہ میرے دائیں بائیں بلکہ سامنے بھی بہت سارے علماء بیٹھے ہیں جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں. یہی حال سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا. ایک ہی استاد نہیں پڑھاتا. ہمارے مدارس میں کوئی استاد صرف پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی منطق پڑھا رہا ہے، فلسفہ پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی علم عقائد و کلام پڑھا رہا ہے، کوئی علم ادب پڑھا. تو الگ الگ اساتذہ. یہی حال سکولوں کالجوں میں. کوئی تاریخ جغرافیہ پڑھا رہا ہے، کوئی سائنس پڑھا رہا ہے، کوئی وغیرہ ذالک ریاضی پڑھا رہا ہے. مگر وہ عجیب و غریب مدرسہ جی. اور یہ جتنے بھی میں بتائے فنون آ رہے، ایک فن کی الگ الگ کتابیں ہیں. ایک استاد جو کتاب پڑھاتا ہے، دوسرا استاد دوسری پڑھا رہا ہے. وہ واحد مدرسہ دنیا کا، معلم بھی ایک اور نصابی کتاب بھی صرف ایک. ایک ہی کتاب، پڑھانے والا بھی ایک. پڑھانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نصاب جو کتاب پڑھائی جاتی تھی سب کو، وہ قرآن مجید. تو وہ ایک ہی نصابی کتاب پڑھ کے ایک ہی معلم سے عبداللہ ابن مسعود جیسا مفتی اور فقیہ پیدا ہو رہا ہے. اسی مدرسے میں وہی کتاب پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ جیسا حافظ الحدیث پیدا ہو رہا ہے. اسی مدرسے میں وہی کتاب پڑھ کے حضرت زید بن ثابت جیسا علم میراث کا ماہر پیدا ہو رہا ہے. اسی مدرسے میں پڑھ کے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر پیدا ہو رہا ہے. وہیں پڑھ کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جیسا جرنیل پیدا ہو رہا ہے. مدرسہ ایک ہی، نصاب کی کتاب ایک ہی، پڑھانے والا ایک. کون سی دنیا کی فضیلت اور علم ہے جو اس مدرسے سے حاصل نہ ہوئی. تو یہ ایک بات میں نے عرض کی کہ مبارکباد آپ کو وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے محبوب نے خود اپنے ہاتھ سے کیا. نمبر 2، مسجد مدرسے صرف عمارت اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے. عمارت بن گئی، کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ کر دیا، سنگ مرمر لگا دیا، فرسٹ کلاس، گنبد بھی بنا دیا، مینار بھی بنا دیا، بورڈ بھی بنا دے باہر لگا کے جامع مسجد فلاں فلاں فلاں. تو کیا صرف اس سے وہ مسجد بن جائے گی؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کروڑوں روپے خرچ کرنے سے مسجد نہیں بنے گی، سنگ مرمر اور قیمتی پتھر لگانے سے مسجد نہیں بنے گی، بہت قیمتی عمدہ فرش بنانے سے نہیں. مسجد تب بنے گی اس کو بنانے والے مومن ہوں، چاہے کچی ہو، پکی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، تعمیر کرنے والے مومن ہوں گے. وہ ہے مساجد الہیہ. انما یعمر مساجد اللہ. نام کی مسجدیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، پر مساجد اللہ، شرعی مسجدیں جس کو رب کا گھر کہہ سکتے ہیں، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ، اعتکاف وہاں ہو سکتا ہے، اور جو وہ مسجد بنائے اس کا جنت میں محل بنتا ہے. وہ مسجدیں وہ ہیں جناب جنہیں بنانے والے مومن ہوں. یہ قرآن ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. وہ بنانے والے مومن ہوں. مومن کسے کہتے ہیں؟
عام تو یہی ہے نا جی، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن. قرآن سے پوچھتے ہیں مومن. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم، فلا و رب کا، مومن کی تعریف قرآن پاک میں رب کریم، فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب تیرے رب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں، سارا کچھ کریں، تیرے رب کی قسم ہے جب تک تجھے حاکم کل مختار کل نہ مانے، تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتا. معلوم ہو گیا مومن وہ ہیں جو رسول اللہ کو کائنات میں مختار کل مانتے ہیں، اللہ کا نائب مانتے ہیں. اور حدیث میں مومن کی تعریف لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار نے فرمایا کوئی بھی مومن تم میں سے نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اس کی محبت، اس کی آل اولاد کنبہ قبیلہ ماں باپ دنیا و مافیا سے سب سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں. تو قرآن اور حدیث سے مومن کا تعارف سامنے آ گیا. ایسے لوگ جو مسجد مدرسہ بنائیں گے وہ اسلامی اور شرعی مسجد اور شرعی مدرسہ ہوگا. اس واسطے اپنے بچوں کو ایسے ہی نہ ہر مسجد مدرسے میں بھیج دیا کرو، وہ یہی قرآن پڑھاتے ہیں نا، یہی اذان وہاں سے بھی ہوتی ہے، یہی کلمہ پڑھتے ہیں. قرآن اور حدیث سے پوچھو مومن کون. آؤ آپ کو بتا دوں مومن کنہیں کہتے ہیں. مسجد الہیہ کون ہے؟ جہاں سے آوازیں یہ آئیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ آوازیں آئیں محمد سید الکونین والثقلین، یہ آوازیں آئیں جس سے وہ ہے مسجد سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بھلا و اعلیٰ. وہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. یہ آوازیں جن مساجد سے آئیں وہ ہیں مومنوں کی بنائی ہوئی. نماز پڑھنی ہے تو اس مسجد میں پڑھو جہاں سے صبح و شام آواز آئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس مدرسے سے یہ آوازیں آئیں وہاں بچوں کو تعلیم دلواؤ، ورنہ پرلے درجے کے گستاخ بن کے وہاں سے نکلیں گے اور اس میں گناہ میں آپ بھی شریک ہوں گے، کیونکہ بچوں کو بھیجا غلط مدرسے میں، غلط مسجد میں. پہلے یہ دیکھ لو وہاں سے کہیں یہ آواز تو نہیں آتی. نبی کا مقام بڑا جی جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے. یہ آوازیں جس مسجد سے آئیں نبی کی حیثیت جیسے ڈاکیہ ہوتا ہے، ایک طرف سے خط لایا ادھر پہنچا دیا. جہاں سے یہ آوازیں آئیں ان مسجدوں میں نہ نماز پڑھنے جاؤ نہ بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجو. اللہ پاک یہ جو مدرسہ جس کا آج سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں عزیزم مولانا مفتی محمد عمران نقشبندی صاحب، عرفان نقشبندی صاحب زیدہ مجد، اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جو جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی شان کے لائق اللہ انہیں انعام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے سامنے صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور. اللہ کریم قبلہ استاد صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قیامت فرمائے. آمین.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو